اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ سورہ رعد قرآن حکیم کا 13واں سورہ، آیا نمبر 11، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں۔ ناظرین محترم، وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے ترکی کا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے خصوصی طور پر احکامات جاری فرمائے ہیں کہ اس ڈرامے کو سرکاری چینل پی ٹی وی پر ملک پاکستان کے نوجوان طبقے کی موٹیویشن کے لیے دکھایا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے ترکی کا ہی ایک ڈرامہ میرا سلطان کے نام سے بھی ہمارے چینلز پر دکھایا جاتا رہا ہے، اور آپ کو یقیناً یہ بھی یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں ہندوستان کی فلمیں پاکستان کے سینماؤں کی زینت بنتی رہی ہیں، اور جو سینئر لوگ ہیں وہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہی پی ٹی وی چینل ہے کہ جس پر ایسے ڈرامے ماضی میں دکھائے جاتے رہے ہیں کہ جن ڈراموں کو ہندوستانی فلم اکیڈمیز میں ان کے اداکاروں اور اداکاراؤں کو وہ ڈرامے بطور نمونہ دکھائے جاتے تھے۔ ناظرین محترم، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ کے خلفاء و سلاطین نے، جن کے عروج و زوال کی داستان اس ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہے، کیا انہوں نے اس دور میں بر صغیر پاک و ہند کے خطے میں بسنے والے مسلمانوں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی حالات میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کیا تھا؟ آج ناظرین محترم، وطن عزیز کے الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر اس ڈرامے کے متعلق بہت گفتگو بھی کی جا رہی ہے اور بہت کچھ لکھا بھی جا رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ انسانی ڈراموں کی بنیاد پر لکھی گئی ہے؟ کیا ماضی میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ڈراموں کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں؟ آپ حضرات کی توجہ ہم اس نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ کیا تحریک پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے جو کردار ادا کیے، جو بے مثل و بے مثال اور لازوال قربانیاں پیش کیں، کیا ان پر ڈرامہ بنا کر ہم اپنے نوجوان طبقے کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے؟ ارباب اختیار سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ارباب اختیار کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ Amazon.com کا جو بانی ہے، اس وقت دنیا میں امیر ترین لوگوں کی فہرست میں سے پہلا نمبر اس کا ہے۔ Amazon کی بنیاد رکھنے سے پہلے اس نے کس مسلم اور غیر مسلم ملک کے ڈرامے کی بنیاد پر Amazon کی بنیاد رکھی؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں، مائکروسافٹ کا بانی بل گیٹس، اس نے مائکروسافٹ لانچ کرنے سے پہلے کس ملک کی تاریخ پڑھی تھی؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فیس بک کے بانی نے فیس بک لانچ کرنے سے پہلے کس ملک کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر فیس بک کی بنیاد رکھی؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کے بانی نے یوٹیوب کو انٹروڈیوس کروانے سے پہلے کس اسلامی ملک کے عروج و زوال کی داستان سے متاثر ہو کر یوٹیوب کی بنیاد رکھی تھی؟ ناظرین محترم، اگر تاریخ انسانی پر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تاریخ ہمیشہ
انسانی کردار کی وجہ سے رقم کی جاتی ہے۔ انسان کی تاریخ رقم کرنے کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تاریخ میں انسان کی تاریخ اس وقت لکھی گئی جب حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان نوح کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ انسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب ذکر آئے گا تو تاریخ اس کی گواہی دے گی۔ جب آپ اسلام کی تاریخ پڑھنے جائیں گے تو آپ کو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو لہب اور ابو جہل کی داستان ملے گی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور یزید کا معرکہ حق و باطل تاریخ اسلام کا جھومر ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین محترم، تاریخ انسان کبھی ڈراموں کی بنیاد پر رقم نہیں ہوئی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس اپنے قومی ہیروز کی کمی ہے؟ ارباب اختیار کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں تحریک آزادی کی جو روح پھونکی تھی، قائد اعظم نے اپنی تقریروں میں اور اپنے خطبات میں کس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانان میں آزادی کی تڑپ جاگ اٹھی؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو انسانوں میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا، وہ کس بنیاد پر کیا تھا؟ کیا بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ نے اپنے خطبات میں، اپنے خطوط میں، اپنی تقریروں میں سلطنت عثمانیہ کے خلفاء اور سلاطین کا حوالہ دیا ہو؟ کیا قائد اعظم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو تحریک آزادی کا جذبے بیدار کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلفاء کا حوالہ دیا تھا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے کتنے خطبات میں ارطغرل غازی کا حوالہ دیا تھا؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال نے کم و بیش 40 سال شاعری کی، اس پورے 40 سال کے عرصے میں علامہ کا کتنا کلام ہے کہ جو ارطغرل غازی پر لکھا گیا ہے؟ اب آئیے اس سوال کا جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر تحریک آزادی کی روح کن الفاظ میں پھونکی؟ لوگوں نے جانیں قربان کر دی قائد اعظم کے خطبات پر اور علامہ اقبال کی شاعری پر، اور آزادی حاصل کر کے رہے۔ اس کو کہتے ہیں بیداری، اس کو کہتے ہیں موٹیویشن۔ اس وقت تو ٹیکنالوجی کا اتنا توتی نہیں بولتا تھا، جس دور میں قائد اعظم نے فقط لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں میں تحریک آزادی کی تڑپ کو پیدا کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام اور اپنی نظموں کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کی تحریک کو جھنجھوڑا۔ اب اٹھا کر دیکھ لیجئے قائد اعظم کی تقریریں اور پڑھ کر دیکھ لیجئے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا کلام۔ ایک خطبہ رکھیے قائد اعظم کا اور ایک کلام رکھیے ڈاکٹر اقبال کا، تو آپ کو نظر آئے گا اقبال نے اپنی شاعری میں اسلام کی بنیاد پر تحریک پیدا کی۔ قائد اعظم کی کوئی ایسی تقریر نہیں، قائد اعظم کا کوئی ایسا خطبہ نہیں، قائد اعظم کا کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جس میں اسلام سے تحریک نہ لی گئی ہو۔ کہنا یہ چاہتا ہوں
नाजरीन मोहतरम, ड्रामे की हद तक ठीक है, मालूमात की हद तक ठीक है। हमने तो क्या कुरान पर अगर गौर किया जाए तो क्या कुरान मजीद ने अक़वाम के अरूजो ज़वाल की दास्तानें बयान नहीं की? अब क्या किया जाए? हमने कुरान को छोड़कर हमसाया इस्लामी मुल्क के जंगी ड्रामे की बुनियाद पर हम अपने नौजवान नस्ल को तारीख से आगाह कर रहे हैं। और दूसरे अंदाज में अगर देखा जाए तो क्या ये हमारे तालीमी निज़ाम पर भी सवालिया निशान नहीं है? नाज़रीन मोहतरम, हम कुरान हकीम को छोड़कर तो इस्लामी हमसाया ममालिक के जंगी ड्रामों की बुनियाद पर हम तारीख का मुताला कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पर आपकी खिदमत में एक ऐसा शेर पेश करना चाहता हूं कि जिसमें मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा भी बंद है और मौजूदा हालातों वाक़यात के तनाजुर में इस वक्त जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उन सब का खुलासा भी इस एक शेर के अंदर बंद है। मेरी आपसे इल्तमास है, मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी साहिबाने बसारत व बसीरत हैं, जो भी इल्म दानिश वाले लोग हैं, जो भी अहले फ़िक्र व नज़र हैं, जिन तक मेरा ये शेर पहुँचे वो इस शेर पर गौर और फ़िक्र और तफक्कुर ज़रूर करें। किसी शायर ने क्या खूब मिसरा लिखा और हमारे हालातों वाक़यात की कैसी अक्कासी की। शायर कहता है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया है, माजी तो सुनहरा था हाल कहीं खो गया है। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें अपने हालात को समझने, अपने दीन इस्लाम और अपने बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए ताहिर अब्बास अल असरी की तरफ से आप सबको इस दुआ के साथ कि खला के आलम हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to this channel, eBox.